نابالغ بچہ اپنی زندگی کے حوالے سے جو مختلف فیصلے کرتا ہے، اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے حوالے سے جو فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے کب نافذ ہوں گے اور کب ان فیصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ جو فیصلے لے رہا ہے وہ تین طرح کے فیصلے ہوں گے۔ پہلا وہ ہے کہ جس میں اس بچے کا، اس نابالغ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ دوسرے بچے نے وہ ڈیسیجنز، وہ تصرفات کیے ہیں جس میں بچے کا نقصان ہی نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ ڈیسیجنز ہیں جن میں بعض صورتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلی جو صورت ہے جس میں بچے کے ڈیسیجن سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ بچے کے تصرفات نافذ ہو جائیں گے اور ان کو قبول کرنے کے لیے ولی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ابا اجازت نہ بھی دے تب بھی بچے کے وہ تصرفات نافذ ہو جائیں گے۔ جیسے تحفہ قبول کرنا، اب کوئی اسے تحفہ دے رہا ہے، بچہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اس تحفے کے قبول کرنے میں بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو تحفہ قبول کرنا ایسا تصرف ہے جس میں ولی کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی بچہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنا، چھوٹا نابالغ بچہ ہے 7-8 سال کا، لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ایسا اس کا فیصلہ ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی وہ یہ والا کام کر سکتا ہے اور نافذ ہو جائے گا، بچہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ تصرفات ہیں یا وہ کام ہیں جس میں بچے کا دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، چاہے اخروی اعتبار سے فائدہ ہی کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اگر اس کا مال اس سے دور جا رہا ہے تو یہ ایسا تصرف ہے جس میں بچے کا نقصان ہے۔ جیسے قرض دینا، بچہ اپنے مال سے کسی کو قرض دے دے، بظاہر یہ اس سے اس کا مال جدا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بچہ کوئی چیز صدقہ کر دے، بچے کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور جا کے مسجد میں صدقہ کر کر آ جائے، کسی فقیر کو دے دے، تو یہ صدقہ آخرت کے اعتبار سے تو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ابھی اس کا مال اس سے جدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بچہ، شادی اس کی بچے کی کر دی ہے ماں باپ نے بچپنے میں، اور یہ اب طلاق دیتا ہے، 5-6-7 سال کا بچہ، سمجھدار نابالغ بچہ، تو کیا یہ طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نابالغ ہے اور یہ والا جو تصرف ہے جس میں نکاح ختم ہوتا ہے، عورت نکاح کی قید سے باہر نکل جاتی ہے، تو بظاہر ایک نقصان کا پہلو ہے۔ یہ والے جتنے بھی تصرف ہیں جس میں بچے سے اس کا مال جدا ہو رہا ہو، دور جا رہا ہو، کوئی چیز دور جا رہی ہو، وہ والے فیصلے بچہ کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوں گے۔ اگر اس کا ابا بھی ان کو ان فیصلوں کی اجازت دے دے تب بھی نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایسے تصرفات ہیں جس میں اس بچے کا نقصان ہے۔ تو شریعت نے ہر قسم کے نقصانات سے بچوں کو بچانے کے لیے ایک ایسا کور ڈال دیا ہے کہ اگر ولی بھی یہ فیصلے لینا چاہے جس میں بچے کا بظاہر نقصان ہی نقصان ہے، ولی بھی اپنی طرف سے یہ فیصلے بچے کے بہاف پہ نہیں لے سکتا ہے، اور بچہ لے تو وہ اس کو اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اگر بچوں کی ملکیت میں کوئی ٹافی ہے، کوئی چاکلیٹ ہے، اور وہ کھاتا ہے اور اس میں سے تھوڑی اپنے ابو کو دیتا ہے، تو یہ ابا کے لیے یہ جو صدقہ نافلہ ہے یہ ایکسیپٹ کرنا اور چاکلیٹ کھا لینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں ہم جو بچوں کو چیزیں دلاتے ہیں اس میں ہماری اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو مالک نہیں بنا رہے بلکہ بچوں کو استعمال کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اگر بچوں کو استعمال کی اجازت دی ہے، ان کو مالک نہیں بنایا، تو اب اگر مباح کیا ہے، ملکیت آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، تو آپ ان کو کوئی ٹافی دلاتے ہیں، کوئی چاکلیٹ دلاتے ہیں، وہ کھا رہا ہے، وہ آپ کو بھی دے رہا ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو چپس دلائے اور پھر یہ نیت کر لی کہ بھئی یہ چپس کا میں بچے کو مالک بنا رہا ہوں، یا وہاں پہ عرف ہی ایسا ہو کہ آپ جو بھی بچے کو دلاتے ہیں وہ بچے کی ملکیت ہی عرف میں سمجھا جاتا ہے، تو عرف کا اعتبار ہوگا اور پھر وہ چیز بچے کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اب اس میں سے کچھ بھی اپنے منہ میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صدقہ نافلہ ہے، اور بچہ چاہے تو بھی اپنی چاکلیٹ کسی کو گفٹ کے طور پر، صدقے کے طور پر نہیں دے سکتا ہے۔ تو طلاق ہو گئی، نافذ نہیں ہوگی، قرض ہو گیا، نہیں دیا جا سکتا، بچہ اپنے پیسوں میں سے صدقہ کرے، نہیں ہو سکتا، بچہ اپنے پیسوں میں سے کسی کو تحفتاً کوئی چیز دے، نہیں دے سکتا ہے۔ دوسرا صورت ہو گئی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جن میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی چیزیں ولی اگر بچے کو اجازت دے دے تو وہ چیزیں نافذ ہو جائیں گی، اگر ولی اجازت نہیں دیتا تو وہ چیزیں نافذ نہیں ہوں گی۔ اور ان میں کیا آتا ہے؟ خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، اجارہ ہے۔ مثال کے طور پر
بچہ چھوٹا ہے 7 سال کا، اپنا نکاح خود کر کے آ گیا، تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، ابا جی نے اجازت دے دی، یہ نکاح ہو جائے گا۔ بچہ جا کے مارکیٹ سے 10,000 روپے کی کوئی چیز خرید کے آ گیا، تو یہ خرید و فروخت ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابا نے اجازت دے دی تو یہ خرید و فروخت ویلڈ ہوگی، ورنہ سامنے والے کو 10,000 واپس کرنے ہوں گے اور اپنی چیز لے کر جائے، کیونکہ بچے کی خرید و فروخت باپ کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔ باپ مر گیا تو دادا کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے، جو بھی ولی ہے۔ اسی طرح بچے نے کوئی اجارہ کر لیا، رکشے والے کے ساتھ ڈن کر لیا، کوئی کورنگی چلتے ہیں 500 روپے میں، ابا جی پیچھے سے چل کر آئے، رکشے والے نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے تو 500 کا سودا ڈن کر لیا، آؤ بیٹھو، تو اب یہ کیا 500 میں اجارہ رکشے والے کے ساتھ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ باپ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ باپ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے 500 میں ڈن ہو گیا، باپ کہتا ہے نہیں بھائی 500 تو آپ نے بچے کو پاگل بنایا، لوٹ لیا، یہاں تو کرایہ 300 بنتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اجارہ ہو گیا اب تو دینے ہی پڑیں گے، نہیں۔ تو چونکہ بچے بےچارے غلط فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس میں فائدہ نقصان دونوں کے پہلو ہیں، تو پھر ولی پر موقوف رکھا، ولی جانچ پڑتال کرے گا، اس کو ٹھیک لگا وہ نکاح کو اوکے کر دے گا، وہ خرید و فروخت کو اوکے کر دے گا، وہ اجارے کو اوکے کر دے گا۔ اس سے غلط لگے گا، بچے کے نقصان کا پہلو زیادہ لگے گا، وہ ریجیکٹ کر دے گا اور خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔